बाप, बेटे और पाक रूह के नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी दुआ। ऐ अज़ली खुदा, तेरा कलाम अबद से ज़िंदा, मौसर और कायम है। तू कदीम ज़माने से तरह बतरह और वक्त ब वक्त इंसानों से हम कलाम होता रहा है। तेरे कलाम ने कायनात और इंसानों को खल्क़ किया। तूने अपने कलाम के ज़रिए नबूवत, मार्फत, हिकमत और बशारत बख्शी। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम हम तक पहुँचा है। हम तेरे कलाम का तर्जुमा, तशरीह, इशाअत और तशहीर करने वालों के लिए तुझे मुबारक कहते हैं। ऐ मेहरबान और रहीम बाप, तेरी ही बख्शिश से हम पढ़ने और सुनने के काबिल हैं। बख्श दे कि हम शौक़ से सुने, गौर से पढ़ें और पूरे दिलो जान से इस पर अमल करें। अता कर कि हम शादमानी और फयाज़ी के साथ तेरे कलाम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन मदद करें। यकीनन तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। बख्श दे कि रूहुल कुद्स की हिदायत से तेरा कलाम हमारे मुल्क में सलामती, कलीसिया में इत्तेहाद और हमारे ख़ानदानों में बाहमी मोहब्बत के बढ़ाने का बाइस हो। यसू मसीह तेरे अब्दी और कामिल कलमे के वसीले, आमीन। अहदनामा अतीक से कलाम मुक़द्दस से मुतल्लिक़ आयात मुक़द्दसा। उसका कलाम जो खुदा की बातें सुनता है और कादर मुतलक का रोया देखता है। अदद 24वां बाब 4 आयत। उसका कलाम जो खुदा की बातें सुनता है और हक ताला का इरफान रखता है। अदद की किताब 24वां बाब 16वीं आयत। बस उन्हें मानो और उन पर अमल करो, क्योंकि ये उन कौमों की निगाह में तुम्हारी अक्लमंदी और दानिशवरी होगी जो उन कवानीन को सुनकर कहेंगी, यकीनन ये कौम बड़ी है, ये लोग अक्लमंद और दानिशवर हैं। तस्निया शरा की किताब 4 बाब और उसकी 6 आयत। लोगों को मेरे सामने इकट्ठा कर, ताकि मैं उन्हें अपना कलाम सुनाऊं, ताकि वो अपने लड़कों को सिखाएं। तस्निया शरा 4 बाब और उसकी 10वीं आयत। आए इस्राएल, ये कवानीन और कज़ाएं सुन लो, जो आज के दिन मैं तुम्हारे कानों में पहुंचाता हूँ। तुम उन्हें सीख लो और उन पर अमल करने के मुश्ताक हो। तस्निया शरा 5वां बाब और 1 आयत। बस ख्वाहिशमंद रहो कि जो कुछ खुदावंद तुम्हारे खुदा ने फरमाया है उस पर तुम अमल करो और दाहिने या बाएं ना मुड़ो। तस्निया शरा 5वां बाब उसकी 32वीं आयत। ताकि तू उन सब कवानीन और अहकाम को माने जिनका मैंने तुझे हुक्म किया, ताकि तेरे दिन बढ़ाए जाएं। तस्निया शरा 6 बाब और उसकी 2 आयत। और इसमें हमारी रास्तबाजी होगी कि हम खुदावंद खुदा के हुजूर उन तमाम अहकाम पर अमल करने के मुश्ताक हों। तस्निया शरा 6 बाब और उसकी 25वीं आयत। उन तमाम अहकाम को जिनकी बाबत आज के दिन मैं तुम्हें फरमान देता हूँ, तुम मानो और उन पर अमल करो, ताकि तुम जीते रहो
اور بہت ہو جاؤ۔ تثنیہ شرح 8واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خداوند کے منہ سے نکلتا ہے انسان جیتا ہے۔ تثنیہ شرح 8واں باب 3 آیت۔ پس تو خداوند اپنے خدا کے احکام مان اور اس کی راہ میں چل اور اسی سے ڈر۔ تثنیہ شرح 8واں باب 6 آیت۔ پس تم میری ان باتوں کو اپنے دل اور اپنی جان میں سنبھالے رکھو اور نشان کے طور پر انہیں اپنے ہاتھوں پر باندھو اور یہ تمہاری آنکھوں کے درمیان ٹیکوں کی طرح ہوں۔ تثنیہ شرح 11واں باب 18 آیت۔ اور تم انہیں اپنے لڑکوں کو سکھاؤ اور جس وقت تم اپنے گھروں میں بیٹھو اپنے رستے میں چلو اور لیٹو اور اٹھو تو انہی کا ذکر کیا کرو۔ تثنیہ شرح 11واں باب 19 آیت۔ اور تم انہیں کلام کو اپنے گھروں کے دروازوں کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھو۔ تثنیہ شرح 11واں باب 20 آیت۔ پس احتیاط کر کے ان سب قوانین اور احکام پر عمل کرو جو میں آج کے دن تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ تثنیہ شرح 11واں باب 32 آیت۔ پس تم اس عہد کے کلام کو مانو اور اس پر عمل کرو تاکہ جو کچھ تم کرتے ہو اس میں کامیاب ہو۔ تثنیہ شرح 29واں باب 9 آیت۔ لیکن کلمہ تیرے بہت نزدیک ہے، تیرے منہ میں ہے اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ تثنیہ شرح 30واں باب 14 آیت۔ کیونکہ یہ کلام تمہارے لیے بے فائدہ نہیں بلکہ وہ تمہاری زندگی ہے۔ تثنیہ شرح 32واں باب 47 آیت۔ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے جدا نہ ہو بلکہ رات اور دن اس پر غور کرتا رہ، کیونکہ تب ہی تو اپنی راہوں میں اقبال مند ہوگا اور تب ہی تو کامیاب ہوگا۔ یشوع کی کتاب 1 باب 8 آیت۔ ادھر آؤ اور خداوند اپنے خدا کا کلام سنو۔ یوشع 3 باب 9 آیت۔ اپنے کلمے کی خاطر اور اپنے دل کے مطابق تو نے یہ سب بڑے کام کیے۔ سیموئیل کی دوسری کتاب 7واں باب 21 آیت۔ اور اب اے خداوند خدا، تو ہی خدا ہے اور تیرا کلام برحق ہے۔ سیموئیل کی دوسری کتاب 7واں باب اور اس کی 28 آیت۔ خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا سخن آتش میں تایا ہوا ہے۔ سیموئیل کی دوسری کتاب 22واں باب 31 آیت۔ خداوند کی روح مجھ میں بولی، اس کا سخن تھا میری زبان پر۔ سیموئیل کی دوسری کتاب 23واں باب 2 آیت۔ اب میں نے جانا کہ تو مرد خدا ہے اور خدا کا کلام حقیقتاً تیرے منہ میں ہے۔ ملوک کی پہلی کتاب 17واں باب 24 آیت تک۔ خداوند کا کلام جو تو نے کہا ہے اچھا ہے۔ پھر اس نے کہا، میرے لیے سلامتی اور میرے دنوں میں امن ہو۔ ملوک کی دوسری کتاب 20واں باب 19 آیت۔ اس نے اس عہد کی کتاب کی سب باتیں جو خداوند کے گھر میں پائی گئی تھی ان کے کانوں میں پڑھ کر سنائیں۔ ملوک کی دوسری کتاب 23واں باب 2 آیت۔ اور خداوند کے حضور عہد کیا
اور اس کے احکام اور شہادتوں اور قوانین کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے مانیں گے، تاکہ اس عہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی گئیں قائم رہیں۔ ملوک کی دوسری کتاب 23واں باب 3 آیت۔ وہ ابد تک اپنے عہد کو یاد رکھتا ہے، اس کلام کو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا۔ اخبار کی پہلی کتاب 16واں باب 15ویں آیت۔ اور پانی کے پھاٹک کے آگے کے میدان میں صبح سے لے کر دوپہر تک آدمیوں اور عورتوں اور سب اصحاب فہم کے سامنے اس میں سے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب سنتے رہے۔ نہمیہ 8واں باب 3 آیت۔ اور انہوں نے خدا کی شریعت کی کتاب میں سے صاف صاف پڑھ کر معنی بتائے تو انہوں نے عبارت کو سمجھا۔ نہمیہ 8واں باب 8ویں آیت۔ اور وہ خدا کی شریعت کی کتاب کو تمام دنوں میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک پڑھتا رہا، اور انہوں نے 7 دن تک عید کی۔ نہمیہ 8واں باب 18ویں آیت۔ اور وہ اپنی جگہوں میں کھڑے ہوئے اور خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب کو 1 پہر تک پڑھا، اور پھر دوسرے پہر میں خداوند اپنے خدا کی حمد کی اور اسے سجدہ کیا۔ نہمیہ 9واں باب 3 آیت۔ مبارک ہے وہ جس کی مسرت خداوند کی شریعت میں ہے، اور جو دن رات اسی کی شریعت پر دھیان لگاتا ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ مزمور 1 2 سے 3 آیت۔ اقوال خداوند اقوال مخلصانہ ہیں، تائی ہوئی چاندی کی مانند، خارجی مادہ سے مبرہ اور 7 چند مصفا ہیں۔ مزامیر 12واں باب 7ویں آیت۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات معرفت دیتی ہے۔ مزمور 19واں 3 آیت۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، جان کو بحال کرنے والی ہے۔ خداوند کی شہادت قابل اعتماد ہے، کند ذہن کو بھی دانش بخشنے والی ہے۔ مزمور 19واں اور اس کی 8ویں آیت۔